میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنایا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ یعنی خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ اور ابھی جو کعبہ شریف ہے اس کو تعمیر یعنی بنائے ہوئے کتنے سو سال ہو گئے؟ اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے یعنی بنایا جا چکا ہے؟ اور خانہ کعبہ کا رہسیمئے اتہاس کیا ہے؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، خانہ کعبہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ میرے دوستو، ابھی کا جو خانہ کعبہ ہے وہ 404 سال پرانا ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 بار بنایا جا چکا ہے۔ میرے دوستو، خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا۔ جس طرح کہ تفسیر کی کتاب قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو پیدائش کے بعد زمین پر جھگڑا فساد کرے گا اور بہت خون خرابہ ہوگا، جس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن و جمال والا گھر تعمیر کیا، جو زبرجد کے 4 کھمبوں پر بنا ہوا تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کے نام سے جانا گیا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے۔ میرے دوستو، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کی ایسی اہمیت ہے جیسے زمین پر کعبہ شریف کی اہمیت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کے جیسا میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف یعنی کعبہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ میرے دوستو، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا، جس کے چاروں طرف فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے چاروں طرف طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
گائیڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس جگہ پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سے سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو ساتوں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جود ہیرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح جب دوسری بار بنایا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھے۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے جاتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ خانہ کعبہ کو تیسری بار کس نے بنایا؟ تو دوستو، آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو تیسری بار بنایا، جبکہ کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کو چوتھی بار کس نے بنایا؟ تو دوستو، خانہ کعبہ کو چوتھی بار اس وقت بنایا گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور کچھ روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا۔ اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی بار خانہ کعبہ کو کس طرح بنایا، اس واقعے کے پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جب پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک لال رنگ کا ٹیلہ تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کو بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کے دکھ جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کو بنانے لگے۔
کوہ لبنان ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابی قبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ میرے دوستو، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہ نے اسے کالا کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ پورب سے پشچم تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے بنایا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرش بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کو 7ویں بار بنانے والے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک خاندان میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قصہ بن کلاف تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت بنوائی۔ دوستو، خانہ کعبہ کو 8ویں بار بنانے کی ضرورت اس وقت پڑی سرداری کے زمانے میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئیں، تو ایک مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے پھر سے بنوایا، جس تعمیر میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن اس وقت رقم کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کو 9ویں بار اس وقت بنایا گیا جب یزیدی فوج کی پتھر بازی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون حکومت پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو ہر آنے والے حکمران مشہور ہونے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کے جیسا تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 مہینے کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور بہت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ مرمر سے چونا میں چنی گئی، اور بہت ہی قیمتی اور ریشمی کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 میں کعبہ شریف کو نئے سرے سے بنانے کا کام شروع کیا، اور ابھی جو خانہ کعبہ ہے وہ کم و بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1400